الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا خاتم النبيين يا شفيع المذنبين يا جد حسن والحسين سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور ابھی جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے وہ علمی اور سائنسی حوالے سے ہے۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریاضی کے حوالے سے ہے کہ کیسے مسلمانوں نے علم ریاضی کے اوپر کام کیا۔ ایک چیز کو بس ذہن میں مد نظر رکھیے گا کہ مسلمان سائنسدانوں نے جو علم حاصل کیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک سے وہ علم حاصل کیا، اخذ کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم اللہ رب العزت نے قرآن کے ذریعے عطا فرمایا۔ تو بیسک دیکھا جائے تو یہ سارا علم جو قرآن کے ذریعے عطا ہوا، اور یہ ساری احادیث ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ملتی ہیں، اور یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی جو مغرب زدہ لوگ جو مغرب میں یا یورپ میں وہاں پہ ڈارک ایجز تھے کہ جن کو کچھ کرنا نہیں آتا تھا اور آپس میں دھنگے فساد کر رہے تھے، تو نہانا نہیں آتا تھا جن لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ سلیقہ نہیں تھا، علم سے کوسوں دور تھے، اور وہاں پر اس دور میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو ایک نئی راہ، نئی جدت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور فکروں کو جو ہے وہ ایک رستہ عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو سامعین محترم، ریاضی لفظ جو ہے جس کو ہم انگلش میں میتھمیٹک کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان کا ہی لفظ ہے۔ ریاضی، الجبرا اور جیومیٹری، یہ ریاضی کی برانچز ہیں نا، الجبرا اور جیومیٹری۔ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس کے اندر جو کام کیا وہ مسلمان سائنسدانوں نے کیا، اور ان میں سب سے مشہور جو سائنسدان ہے وہ موسیٰ الخوارزمی ہے، جن کے کارنامے کیا ہے کہ علم الاعداد، پہلے لوگ یونانی لوگ جو تھے نا وہ رومن گنتی استعمال کرتے تھے، جیسے آپ نے وی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 5، وی آئی لکھا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے 6، اکثر جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا رومن گنتی استعمال کی جاتی ہے۔ تو علم الاعداد اس کی جگہ پر علم الاعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آگے سو، تو یہ سب سے پہلے مسلمان سائنسدان جو تھے انہوں نے اس کا استعمال کرنا سکھایا۔ یہ اس کا سہرا کس پہ جاتا ہے؟ مسلمان سائنسدان موسیٰ الخوارزمی پر جاتا ہے۔ ان کی کتاب الجبر مقابلہ 12ویں صدی عیسوی میں بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور اس کا لاطینی زبان میں ترجمہ ہوا 9ویں صدی ہجری، اور اس کے 9ویں صدی اور سے لے کر 11ویں صدی تک مسلمانوں نے بہت زیادہ علمی حوالے سے کام کیے۔ سامعین محترم، آپ کا نام خوارزمی تھا، خوارزمی سے ہی الجبرا، الگوریزم کے نام سے مشہور ہوا، اور حضرت یہ جو تھے مولانا حضرت، میں کہہ رہا ہوں بالکل حضرت بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پاک سے علم حاصل کیا۔ موسیٰ الخوارزمی نے ایک تو علم الاعداد کے بارے میں بتایا، دوسرا ہم کہتے ہیں 3.5 2.5 اشاریے کا جو ایک نقطہ لگایا جاتا ہے درمیان میں، جو آج تو خیر بہت زیادہ مشہور ہے، مغرب کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا، مغرب کو بھی جب اس مغرب کو اس چیز کا پتہ چلا، اہل یورپ کو، تو اس سے 250 سال قبل جو عرب کے مسلمان تھے انہوں نے یہ چیز مسلمانوں کو، لوگوں کو، عوام الناس کو
انسان کو بتا چکے تھے کہ اشاریہ بھی یہ ریاضی کا ہی حصہ ہے اور اس میں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ٹریگنومیٹرک فنکشن جو ہے یہ بھی البتانی کی تصاریف میں ہمیں ملتا ہے۔ ٹینجنٹ، ہم یہ تھیٹا کا لفظ، سائن تھیٹا، ٹینجنٹ تھیٹا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، جو ریاضی پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو۔ تو یہ علم ابو الفا جو تھے انہوں نے ایجاد کیا۔ اسی طرح ایک عمر خیام تھے، یہ شاعر بھی تھے۔ اب اندازہ کریں کہ جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ صرف ایک علم پڑھی ایک وقت میں کتنے علوم پر مہارت رکھتے تھے، اور یہ قرآن کا ایک بہت بڑا برکت ہے، اس کا اعزاز ہے اس کو پڑھنے کا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی، اللہ سینے کو روشن فرما دیتا ہے۔ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دماغ میں اللہ پاک ایسا نور اور برکتوں والا نور عطا کر دیتا ہے کہ وہ انسان تو ایک ہوتا ہے لیکن ایک انسان کتنے علوم سیکھ لیتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ عمر خیام ایک شاعر، لیکن اس نے جو کتاب لکھی الجبرے پر، الخوارزمی کے بعد اس کی کتاب الجبرے پر بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور انہوں نے جزر پر، جو میتھ میں ایک چیز یوز ہوتی ہے جزر نکالنا، تو جزر جو ہے وہ سب سے پہلے انہوں نے نکالا اور اس پہ تحقیق کی، اور جزر نکالنے پر ابو الحسن علی بن احمد جو تھے انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی، اسپین کے تھے۔ اسی ارتھمیٹک، الجبرا، جیومیٹری اور ٹریگنومیٹری، یہ ساری چیزیں ان میں کتنے مسلمان سائنسدانوں نے کام کیا؟ ابو الفا، الکندی، ثابت بن القراء الفارابی، عمر خیام، نصیر الدین طوسی، ابن البنا، المراکشی۔ المراکشی نے میتھمیٹکس کی مختلف شاخوں پر تقریباً 70 کتابیں لکھی۔ اندازہ کریں یہ کیا تھے؟ مسلمان سائنسدان تھے۔ اسی طرح الخوارزمی کی جو لکھی ہوئی کتابیں ہیں ان کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا، اور ابھی بھی کیمبرج یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، جن کو دوبارہ 1963 میں باقاعدہ ان کے نام سے شائع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو یورپ کے علوم، تجارت اور عمومی زندگی میں بھی بہت زیادہ اس کو استعمال کیا گیا۔ الخوارزمی نے جو میتھ کے اوپر، ریاضی کے اوپر کام کیا، الجبرے کے اوپر کام کیا، وہ کتب کا ان کی کتابوں کا مغربی دنیا کی بہت زیادہ زبانوں میں ترجمہ کیا گیا، اور ان کی کتابوں پر آج بھی پوری دنیا میں تحقیق کی جا رہی ہے۔ سامعین محترم، یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سکھایا ہوا علم ہے۔ جب آپ کے علم میں برکتیں اللہ پاک عطا کر دیتا ہے، وسعتیں عطا کر دیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی راہوں کو کھول دیتے ہیں کہ ربی زدنی علما، کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم نے تو یہ سنا ہی ہوا ہے نا، ہم نے تو اس پر عمل نہیں کیا نا۔ ہمارے تو یہاں پہ جو ڈاکٹر ہے وہ فلسفی نہیں ہو سکتا، ہمارے یہاں پہ جو ایک شاعر ہے وہ شاعرانہ گفتگو تو کر سکتا ہے، لیکن وہ سائنس کے کسی بھی حوالے سے گفتگو کرنے سے قاصر ہوگا، یا وہ میڈیکل یا طب کی بات نہیں کر سکے گا۔ جبکہ وہ اندازہ کریں کہ اہل علم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے لوگ، اور وہاں سے لوگ سائنس کا علم بھی حاصل کرتے تھے۔ اب اللہ والوں نے جو علم حاصل کیا وہ تو ظاہری بات ہے قرآن و حدیث سے حاصل کیا، تو معلوم یہ ہوا کہ اصحاب صفا کے چبوترے پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے غلاموں کو، اپنی امت کو کتنے علوم سکھا رہے ہوتے تھے۔ ایک علم نہیں، قرآن پاک میں 72,000 علم بیان کیے گئے، تو صرف ایک علم نہیں، ہزاروں علم سرکار وہاں پہ بیٹھ کے جو تھے وہ بیان فرماتے تھے۔ وہ حدیث پاک بڑی مشہور ہے نا، کہ جس میں حضور علیہ السلام نے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے ٹائم تشریف لے کر آئے، پھر ظہر کے ٹائم تک بیان کیا، فرمایا، پھر ظہر سے عصر، پھر عصر سے مغرب، اور مغرب سے عشاء تک، بلکہ عشاء کی نماز کے بعد بھی سرکار نے بیان فرمایا۔ جس کا جتنا ذہن تھا، یادداشت تھی، اس نے یاد رکھا، اور سرکار نے قیامت تک کی تمام چیزیں بتائی، اور زمین اور آسمان اور آسمانوں سے بھی آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ ساتھ آپ کی جو اوصاف حمیدہ ہے، جو آپ کا وصف ہے، جو علم کا وصف ہے، جو حضور نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔